حضور داتا پیا سرکار قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں کہ جب میں راہ سلوک طے کر رہا تھا، میں بہت سے اللہ کے محبوبوں کی زیارت کے لیے جاتا، تو اس دوران میں نے 300 ایسے لوگوں کو پایا اور ان کی صحبت کی کہ جن میں سے ہر ایک شخص ایسا تھا کہ جو پوری دنیا کے لیے کافی تھا، یعنی ان کا علم، ان کا عمل، ان کا شعور پورے جہان کے لیے مشلیرہ ہو سکتا تھا۔ اچھا یہ بھی غور کیجئے کہ آج سرکار داتا صاحب ہو گئے یا دیگر بزرگان دین ہو گئے کہ لوگ ان کی طرف جاتے ہیں اپنی مشکل کشائیوں کے لیے، تو کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ داتا صاحب جیسی ہستی بھی کسی کے پاس گئی ہوگی؟ تو آپ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرا ایک عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو میں حضرت سیدنا بایزید بسطامی کی قبر مبارک پہ چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اکثر باوضو رہتا، ورد الہی میں رہتا اور وہاں جا کے میں عبادت الہیہ کرتا تھا۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دن میں بعض اوقات مجھے 30 بار وضو کرنا بھی نصیب ہوا کہ میں ہر وقت پاکیزگی کا دھیان رکھتا تھا، 3 ماہ یا 6 ماہ یا 9 ماہ، تو ان میں سے جو بھی بات ہے، فرمایا کہ میں نے وہاں قیام کیا اور میرا مسئلہ حل ہو بھی گیا۔ پھر کوئی ایسی بات ہوئی، میں پھر وہاں گیا، میں نے بڑی کوشش کی، ریاضت عبادت ساری کی، لیکن میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو میں نے دربار الہ میں عرض کیا کہ اللہ میرا یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ کہاں سے حل ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، دعائے خیر کر کے آپ کو سلام کر کے وہاں سے نکل آیا، تو اداس تھا، میرے دل پہ بوجھ تھا اس بار کافی۔ چلتے چلتے میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں بھی کچھ درویش رہتے ہیں، تو میں نے کہا بھی رات کا ٹائم ہے تو وقت بھی زیادہ ہو گیا، مسافر ہوں، چلو ذرا درویشوں کے پاس، چونکہ ہماری کمپنی کے لوگ ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، تو بیٹھتے جا کے ذرا ان کے پاس۔ کہتے جب میں وہاں گیا تو میں نے ذرا وہاں منظر عجیب دیکھا، کھانے کا ٹائم تھا، مجھے کہنے لگے یہ ہم میں سے تو نہیں لگتا، یہ ایک نے کہا۔ تو آپ فرماتے ہاں میں یقیناً ان میں سے نہ تھا۔ اب یہ ایک ذومعنی جملہ ہے، تو علماء اس کا مختلف تخیل لے سکتے ہیں۔ ان میں سے کہنے لگا بھئی کھانا کھا لو، کھانے کا ٹائم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ منہ دھوئے تو کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے کیا کیا، جو بہترین کھانا تھا وہ اپنے آگے رکھا اور مجھے سوکھی روٹیاں دیں کھانے کے لیے۔ میں سوکھی روٹی کھا رہا تھا اور وہ بڑے مزے سے بہترین کھانے کھا رہے تھے، اور ان کے کھانے کی خوشبوئیں جو ہیں وہ میرے ناک میں گھس رہی تھیں، اور وہ اشارے بھی کر رہے تھے، بڑا آیا درویش، اس قسم کی باتیں بھی وہ کستے جا رہے تھے۔ تو فرماتے میں کھاتا بھی جاتا اور سوچتا بھی جاتا کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے کہ میرے نفس کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ باتیں میں دیکھ رہا تھا تو میرے نفس نے کافی اذیت محسوس کی۔ کہتے کھانا کھا لیا تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا اگر کھانا کھا لیا تو برتن اٹھا لوں۔ تو اب میں سوچنے لگا کہ یہ کون سا عالی شان کھانا تھا کہ جس کی اب برتن بھی اٹھانے کے لیے یہ آ گیا۔ برتن اٹھا کے دیے تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کیلے کھانا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بھی میں مہمان ہوں، اب جیسے انہوں نے پہلے مجھے کھانا دیا، مطلب خود کھایا مجھے بھی دیا، اب یہ کیلے کھا کے کو مجھے بھی 2-4 کیلے دیں گے کہ مہمان ہے بھائی دے دو۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگے، تو خود کیلے کھائے، مجھے دور سے کیلے کے چھلکے مارے اور ہنسنے لگے۔ کہتے بڑا آیا درویش۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے چھلکے مار رہے تھے تو میرے دل میں عجیب حالت پیدا ہوئی کہ میں اللہ کی رضا پہ اس وقت اس انداز میں رنگ آ گیا کہ میرے اندر رضا الہی کا ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا، اور اللہ کی تقدیر پہ راضی، اللہ کی رضا پہ راضی۔ اور میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا بھئی یہ مجھے کتنا بھی ذلیل کر لینا، میں نے اپنے دل میں کوئی ملال نہیں لانا، کیونکہ درویشوں کا کام نہیں ہے کہ وہ تکلیفوں سے دل میں ملال پیدا کریں۔ کہتے ہیں میں صبر شکر کر کے وہاں سو گیا، اور جب میں وہاں سے اٹھا تو میرا وہ مسئلہ جو بایزید بسطامی کی قبر پہ حل نہیں ہوا، یہاں ان درویشوں کی سختیوں سے حل ہو چکا تھا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، لوگ صرف اتنی بات کرتے ہیں، اس کے بہت سارے نتائج نکالتے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک پرانا علمی واقعہ بھی ہے، علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، مطلب میں کو اپنی ذات کو بہت بڑھاوا نہیں دے رہا، ہمارے یہاں لوگ اکثر اس جملے کو بھی پسند کرتے ہیں،
تو بھئی الگ سے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ یہ سر مجھے پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت سرکار داتا پیا سرکار کا وہاں تشریف لے جانا, عقدہ حل کرنا, بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں جی وہ کوئی دنیاوی مسئلہ تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے. حسن ظن ہے ہمارا کہ اللہ کے ولی جب بھی کسی اللہ کے پیارے دوست کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ان کے روحانی مسئلے ہوتے ہیں. روحانی درجہ طے نہ کر سکنا, کسی جگہ پہ رک جانا, یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو سالکین باللہ عارفین باللہ ہے. اور بھائی جڑا گھروں ہی نہیں نکلیا, کسی دے کول سکھن واسطے کدی وہ سامنے جا کے گوڈے ہی نہیں ٹیکے, اللہ نو پان واسطے کدی کسی تک گیا ہی نہیں, اس کو کیا پتا ہو کہ داتا کے سفر کیسے تھے. وہ تو یہی سمجھے گا نا پتہ نہیں کہ دنیا کا کوئی مسئلہ تھا. نہیں بھائی, اللہ والوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ روحانی معاملات ہوتے ہیں, کہ کوئی روحانی ہی مسئلہ ہوگا جو آگے درجہ طے نہیں ہو رہا ہوگا. آپ کا بایزید بسطامی کی قبر پہ جانا اور پھر اس کے بعد درویشوں کے پاس جانا اور وہاں جو مسئلہ حل ہوا, تو اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ بہت سے مسئلے باہر کے سفر سے حل نہیں ہوتے جب تک کہ اندر کا سفر نہ کیا جائے. درویشوں کے پاس سرکار داتا پیا کا اندر کا سفر آگے بڑھا اور وہ عقدہ حل ہو گیا. یہ اہل علم کے لیے ایک عجیب بات ہے اور حسن ظن رکھتے ہوئے ہم یہ بات کریں گے. لہٰذا سرکار داتا پیا آپ کا فیض عام ہے. اللہ وحدہ لا شریک بزرگوں کے معاملات سے واقعات سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے یوں نورانی مواقع عطا فرماتا رہے. آمین.